سوال ہے نہاتے وقت پیشاب آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے مثانہ کمزور ہونے کی۔ سوال ہے چاند گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے نماز خسوف۔ سوال ہے کون سا کام کرنے والی عورت کا مرد مر جاتا ہے لیکن کبھی اسے چھوڑتا نہیں؟ جواب ہے جو عورت مرد کے ساتھ کم سے کم وقت گزارے۔ سوال ہے کون سے نبی یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے شادی شدہ عورت شادی کے کتنے عرصے بعد دوسرا مرد پسند کرتی ہے؟ جواب ہے اس بات کا تعلق کسی عرصے یا مدت سے نہیں بلکہ وفا کے ساتھ ہے۔ سوال ہے پاکستان کی قومی مٹھائی کون سی ہے؟ جواب ہے گلاب جامن۔ سوال ہے کون سا ایک لفظ پڑھتے ہی جادو ختم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے ان اللہ سیبطلہ۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدائشی شہر کس دریا کے کنارے آباد تھا؟ جواب ہے دریائے فرات۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات نے جو کنویں کھودے تھے وہ کہاں ہیں؟ جواب ہے سعودی عرب کے شمال میں واقع گاؤں لینا میں۔ سوال ہے عورت کے پاس زیادہ جانے سے کون سی 3 جان لیوا بیماریاں جنم لیتی ہیں؟ جواب ہے جلدی بڑھاپا، جسم کا کمزور پڑ جانا اور سانس کی بیماریاں۔ سوال ہے کون سی چیز چھپانے والے کو جنت ملتی ہے؟ جواب ہے مصیبت کو چھپانا۔ سوال ہے گھر کا کون سا کام کرنے سے رنج و غم دور ہوتا ہے؟ جواب ہے ہاتھ سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن اور رنج و غم دور ہوتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہے؟ جواب ہے دودھ۔ سوال ہے مکہ مکرمہ کا پرانا نام کیا تھا؟ جواب ہے بکہ۔ سوال ہے وضو کے اعضاء کو کتنی بار دھونا سخت گناہ ہے؟ جواب ہے 3 بار سے زیادہ بار دھونا سخت گناہ ہے۔ سوال ہے جوتے پہن کر نہانے سے کون سی پریشانی آتی ہے؟ جواب ہے رزق کی تنگی۔ سوال ہے انسان کس عمر کا ہو جائے تو فرشتے اس سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ جواب ہے 70 سال۔ سوال ہے پالتو جانوروں میں سب سے ذہین جانور کون سے ہیں؟ جواب ہے کتا اور گھوڑا۔ سوال ہے کون سی سورت پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے سے برس اور بواسیر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین کو برتن میں لکھ کر شہد سے دھو کر پینے سے برس اور بواسیر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ سوال ہے کون سے لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے؟ جواب ہے نرم دل اور ہنسمکھ لوگ۔ سوال ہے کون سے نبی کا ہاتھ سورج کی طرح چمکتا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ کو بغل میں دبا کر نکالتے تو آفتاب کی مانند روشنی نکلتی تھی۔ سوال ہے جسم پر کون سا تیل لگانے سے انسان دولت مند ہوتا ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب ہے زیتون کا تیل۔ سوال ہے گھر میں کون سی سبزی رکھنے سے جنات نہیں آتے؟ جواب ہے لیموں۔ سوال ہے کون سی سورت 3 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے جلدی شادی ہوتی ہے؟ جواب ہے سورہ ممتحنہ۔
سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے دن بعد پیدا ہوئے؟ جواب ہے 2000 سال بعد۔ سوال ہے کس دن شادی کرنے سے بچے ذہین اور نیک پیدا ہوتے ہیں؟ جواب ہے جمعرات کے دن۔ سوال ہے کون سی چیز بری موت سے بچاتی ہے؟ جواب ہے صدقہ۔ سوال ہے کن نمازیوں کی نماز ان کے لیے تباہی ہے؟ جواب ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر اور ریاکاری کرتے ہیں۔ سوال ہے اکثر ڈراؤنے خوابوں کا آنا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب ہے جنات کے اثرات کی۔ سوال ہے سوتے وقت ناف میں کون سی چیز ڈالنے سے وزن کم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے لیموں کے چند قطرے۔ سوال ہے معلم الملائکہ کس کا لقب تھا؟ جواب ہے ابلیس کا۔ سوال ہے عقابوں کی سرزمین کس جگہ کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے البانیہ۔ سوال ہے کس ملک میں 40% بچوں کی پیدائش زنا سے ہوتی ہے؟ جواب ہے گوگل کے مطابق تھائی لینڈ میں۔ سوال ہے عورت کا ٹانگیں کھول کر سونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے جو عورت ٹانگیں کھول کر سوئی ہو تو وہ بدکار ہوگی۔ سوال ہے سفر معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس مقام پر آگے جانے سے معذرت کر دی تھی؟ جواب ہے سدرۃ المنتہا کے مقام سے۔ سوال ہے چڑیا کا گھر میں آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے خوشی کی۔ سوال ہے جسم کے کس حصے پر تل ہونا دولت آنے کی نشانی ہوتی ہے؟ جواب ہے سینے پر۔ سوال ہے وہ کون سے واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ جواب ہے کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سوال ہے کس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے مارنے کی کوشش کی تھی؟ جواب ہے حی بن اخطب نے۔ سوال ہے کتنے بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے؟ جواب ہے 4 بادشاہوں نے جن میں 2 تو مسلمان ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور 2 کافر ہیں بخت نصر اور نمرود بن کنعان۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کس دھات کی بنی ہوئی ہوتی تھی؟ جواب ہے چاندی کی۔ سوال ہے کون سی چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے؟ جواب ہے کوئی سی بھی چائے لیکن بغیر چینی کے۔ سوال ہے جسم کے کون سے حصے میں درد ہو تو ہم بستری نہیں کرنی چاہیے؟ جواب ہے آنکھیں دکھتی ہوں یا نزلہ زکام ہو تو ایسی حالت میں جمع نہیں کرنا چاہیے۔ سوال ہے کون سا گناہ کرنے والی کی دنیا میں ہی پکڑ ہو جاتی ہے؟ جواب ہے ظلم کرنے والے کی۔ سوال ہے سورہ کہف کی کون سی آیت پڑھنے سے گہری نیند آتی ہے؟ جواب ہے آیت نمبر 11۔ سوال ہے کون سی مرچ کینسر کی بیماری سے بچاتی ہے؟ جواب ہے ہری مرچ پھیپھڑوں کے کینسر سے بچاتی ہے۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8ویں زوجہ مطہرہ کا نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔
سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک پیدائش کے کتنے دن بعد رکھا گیا؟ جواب ہے 7 دن بعد۔ سوال ہے موت سے کتنے دن پہلے انسان پیشاب و پاخانہ کرنا بند کر دیتا ہے؟ جواب ہے موت سے چند گھنٹے پہلے انسانی جسم پاخانہ اور پیشاب کی حاجت محسوس کرنا بھی بند کر دیتا ہے۔ سوال ہے عورت کے جسم کے کس حصے کا خشک ہو جانا بے حیا ہونے کی علامت ہے؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ پہلے نمبر پر آنکھوں کا خشک ہو جانا، کبھی بھی اللہ جل جلالہ کے خوف سے ان میں آنسوؤں کا نہ آنا بدبختی کی علامت ہے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دل کا سخت ہو جانا، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا دنیا کی ہرس میں لگ جانا، لالچ پیدا کر لینا، ہوس پیدا کر لینا، یعنی میں کیسے زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر سکتا ہوں، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ لمبی امیدیں وابستہ کرنا بدبختی کی علامت ہے، اور جس انسان کی آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہ آئے تو یہ بے حیا ہونے کی بھی ایک علامت ہے۔ سوال ہے ہم بستری نہ کرنے والی عورت کے ساتھ جنات کیا کرتے ہیں؟ جواب ہے جادو کی ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو انسان پر خود بخود ہی ہو جاتی ہے، اور اس جادو کو آسیب کہتے ہیں۔ یہ وہ جادو ہے جو نہ تو جنات کی طرف سے اور نہ ہی انسان کی طرف سے کروایا جاتا ہے۔ وہ جادو جو خود بخود ہوتا ہے وہ دراصل انسان کی طرف سے جنات کو کھلی دعوت ہوتی ہے۔ یہ جادو ہوتا کس طرح؟ اگر کوئی انسان پورن ویڈیوز دیکھتا ہے، جوا کھیلتا ہے، زنا کرنا شروع کر دیتا ہے، ڈاکے مارنا شروع کر دیے، تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اس پر اس کام کا جن مسلط ہو جاتا ہے اور وہ انسان آسیب زدہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گناہ کو بار بار کرنے پر انسان کو اللہ کی طرف سے معافی مل جاتی ہے، دوسری بار بھی مل جاتی ہے، تیسری بار گناہ کرنے پر تو اس کام کا جن آپ کے ساتھ چمٹ ہی جاتا ہے اور آپ کا ساتھی بن جاتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قرین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ قرین انسان کے ساتھ لگ جاتا ہے، وہ انسان کو مشورے بھی دیتا ہے اور گناہ کے کام بھی کروا رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ انسان کی سیکس ڈیزائرز کے اندر بھی جنات کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے۔ جنسی خواہشات کے اندر سب سے زیادہ جنات کا پڑاؤ ہوتا ہے، پھر وہاں سے آگے وہ انسان کو متاثر کرتا ہے۔ سوال ہے ہم بستری کیے بغیر ولیمہ کرنے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم بستری کیے بغیر ولیمہ کرنا حرام ہے، تو ایسا سمجھنا کہ ولیمے کے لیے ہم بستری کرنا ضروری ہے اور ہم بستری کے بغیر ولیمہ کرنا حرام ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ بغیر ہم بستری کے بھی اگلے روز ولیمہ کرنا مسنون ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ زفاف سے پہلے فرمایا تھا۔ البتہ اکثر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ولیمہ زفاف کے بعد ہوا۔ نجاشی شاہ حبشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ام حبیبہ سے کیا اور لوگوں کو کھانا کھلایا، اور یہ رخصتی سے پہلے ہوا، پس معلوم ہوا کہ زفاف سے پہلے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ سوال ہے خواب میں کیا چیز دیکھنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب ہے خود کو قرآن پڑھتے دیکھنا۔ سوال ہے کس گھر میں اپنی بیٹی کی شادی بھول کر بھی نہیں کرنی چاہیے؟ جواب ہے جس گھر میں عورتوں کی حکمرانی ہو۔ سوال ہے کون سی چیز گھر میں موجود ہو تو وہاں پر جادو جلدی اثر کرتا ہے؟ جواب ہے مکڑی کے جالے۔ سوال ہے سب سے پہلے صابن کس کے حکم سے بنایا گیا؟ جواب ہے سب سے پہلے صابن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بنایا گیا۔ سوال ہے جس گھر میں شادی کے لیے رشتے بہت کم آتے ہوں تو وہ کون سا ایک کام کرے؟ جواب ہے وہ روزانہ صبح گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے کھانے پانے کا انتظام کریں۔ سوال ہے طوفان نوح کے بعد مصر میں سب سے پہلے کس شہر کی تعمیر کی گئی؟ جواب ہے طوفان نوح کے بعد مصر میں منف نامی شہر کی تعمیر کی گئی۔ سوال ہے عیاشی کرنے میں کون سا شخص مشہور تھا؟ جواب ہے محمد شاہ وہ شخص تھا جس کی عیاشی مشہور ہے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے کتنی انجیلیں لکھی گئیں؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے 75 انجیلیں لکھی گئیں۔ سوال ہے کس انسان کا عشق سب سے مشہور ہے؟
جواب ہے مجنوں کا عشق سب سے زیادہ مشہور ہے۔ سوال ہے مدینہ میں سب سے پہلے جمعے کی نماز کس نے ادا کی؟ جواب ہے مدینہ میں سب سے پہلے جمعے کی نماز اسد بن زرارہ نے 40 آدمیوں کے ساتھ ادا کی۔ سوال ہے کس انسان کے کپڑے رات کے وقت جنات پہنتے ہیں؟ جواب ہے بسم اللہ پڑھ کر نہ سونے والے انسان کے۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جوڑا کس کو پہنایا جائے گا؟ جواب ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ سوال ہے کس شخص کی موسیقی مشہور ہے؟ جواب ہے میاں تان سین سنگیت کے بادشاہ تھے اور یہ اکبر کے وزیر ثقافت بھی تھے۔ سوال ہے سب سے پہلے پتھروں کا مکان کس نے بنوایا؟ جواب ہے سب سے پہلے پتھروں کا مکان تئی نامی شخص نے بنوایا۔ سوال ہے کون سا ایسا درخت ہے جس کا تنا اگر موٹا بھی ہو تو اس میں لکڑی نہیں ہوتی؟ جواب ہے کیلے کے درخت کا تنا بغیر لکڑی کے ہوتا ہے۔ سوال ہے پیدائش کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی کون ہے؟ جواب ہے پیدائش کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سوال ہے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس دن کو پیدا کیا؟ جواب ہے اتوار کے دن کو۔ سوال ہے گھر میں کون سا پرندہ دفن کرنے سے جادو اثر نہیں کرتا؟ جواب ہے جس گھر میں ہدہد دفن ہوتا ہے وہاں جادو اثر انداز نہیں ہوتا۔ سوال ہے کن دو جگہوں پر چھینک آنا دولت کی بارش ہونے کی نشانی ہے؟ جواب ہے بعض لوگوں کے مطابق کھانا کھاتے وقت اور صبح اٹھتے وقت چھینک آنا دولت ملنے کی علامت ہے، لیکن ان باتوں کا تعلق دین اسلام سے نہیں۔ سوال ہے دنیا کی سب سے پہلی بستی کون سی ہے؟ جواب ہے دنیا کی سب سے پہلی بستی سمانین ہے۔ سوال ہے بتائیے پاجامہ اور کنگھی کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب ہے پاجامہ اور کنگھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایجاد ہیں۔ سوال ہے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر کس جگہ اتارا گیا؟ جواب ہے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے مقام دہنا میں اتارا گیا۔